اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم کا آغاز ہے، پہلے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى إن هدى الله هو الهدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم کا آغاز ہے، مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس سورت کو سورہ روم کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کا پس منظر یوں ہے کہ اس میں دو بہت بڑی جو امپائرز تھیں اس وقت کے حساب سے، جیسے کہ رومنز تھے، رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی، تو ان دونوں کا اس میں ذکر آ رہا ہے، اور وہ اپنے وقت کی بہت بڑی سلطنتیں تھیں۔ تو اس میں اس کا ذکر ہے۔ رومن کے جو بادشاہ تھے ان کو جو ہوا کرتے تھے وہ انہیں قیصر کہتے تھے، اور ایران کے جو بادشاہ تھے انہیں خسرو پرویز ان کا لقب ہوا کرتا تھا۔ رومنز جو تھے وہ اہل کتاب تھے، جبکہ ایرانی جو تھے وہ مجوسی تھے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حروف مقطوعات الف لام میم غلبت الروم، کہ مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنى الارض، فی میں ادنى الارض، ادنا قریب، ارضی زمین، یعنی زمین قریب کی زمین میں جہاں وہ رہتے تھے، وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ جو ہیں من بعد اس کے بعد، غلبہم یعنی اپنے اس مغلوبیت کے بعد، سیغلبون ان قریب وہ غالب آ جائیں گے یا غالب ہو جائیں گے۔ اور کہاں کتنے عرصے میں؟ فی بدع سنین، فی میں بدعی 3 to 9 years کو کہتے ہیں، چند سال، سنین یعنی سالوں میں، تو چند سالوں میں یعنی کہ 3 to 9، بدعی کا مطلب ہے کہ 3 to 9۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے ہر حکم، من قبل پہلے بھی، ومن بعد اور بعد میں بھی، وہ یومئذ اور اس دن کیا ہوگا، یفرح المؤمنون، اہل ایمان جو ہیں وہ خوشیاں منائیں گے، بنصر اللہ ینصر من یشاء، بنصر اللہ کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، وہ ینصر من یشاء وہ جس کی چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں، وہو العزیز الرحیم اور وہ زبردست ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ وعد اللہ اور اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدہ اپنے وعدے کی، ولکن اور اکثر، اور لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جو ہیں وہ ان میں سے وہ اس کو وہ جانتے نہیں ہیں، لا یعلمون۔ اس سورت کو سورہ روم کیوں کہتے ہیں؟ پہلے میں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو تاریخی پس منظر بھی ہے اس کے اندر، نہ صرف اس کا پس منظر ہے بلکہ بہت بڑی جو پریڈکشن آئی ہے اور پھر وہ پوری بھی ہو گئی ہے۔ تو کیا بتایا میں نے کہ اس صورت میں یعنی سورہ روم میں ایک تو ہسٹوریکل باتیں بتائی گئی ہیں، اس کا پس منظر ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑی پریڈکشن کی گئی تھی قرآن پاک کے اندر، بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پریڈکشن کی ہے اور وہ پوری ہوئی ہے، وہ پوری ہوئی ہے۔ تو بہت طویل عرصے تک کیا تھا کہ کئی سو برس تک ہسٹری میں جب یہ ایرانین جو پرشین امپائر جسے کہتے ہیں یا ایرانین امپائر تھی، تو اس وہاں پر اس کے امیر خسرو ان کے بادشاہ ہوتے تھے، یعنی جب پرشین امپائر بنی تو اس وقت کیا تھا، امیر خسرو تھے یعنی جو بادشاہ تھے، تو سائرس بھی تھے اور کچھ 2500 سال پہلے کی جو بھی بادشاہ تھا ان کا نام تھا ذوالقرنین۔ ہم نے یہ قصہ پڑھا تھا سورہ کہف میں، ہم نے پڑھا تھا ذوالقرنین کا، ہم نے قصہ پڑھا تھا۔ تو یہ بھی یہاں پر تھے۔ تو یہ بہت بڑی ذوالقرنین جو تھے نا، یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، اور تو یہ والی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ کہاں پہ تھے ذوالقرنین؟ کہاں پہ تھے؟ ایران میں تھے، اور ان کا بھی یہ لقب تھا امیر خسرو کے نام سے۔ اور دوسری جو سلطنت تھی وہ رومن امپائر تھی، اس کا بڑا حصہ جو تھا وہ روم میں تھا آف کورس، اور مگر وہ جو ٹرکی کا کچھ علاقہ تھا اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ جو بھی ساحل ہے وہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ کن کے پاس؟ رومن۔ اور رومن کون تھے؟ یہ کرسچنز تھے، اہل کتاب تھے۔ تو ان دو حکومتوں میں جیسے اس طرح ہوتا تھا جیسے سی سو والا معاملہ، کہ کبھی یعنی جھولا جھولتے رہتے تھے، مطلب یہ کہ کبھی کوئی جیت رہا ہے کبھی کوئی ہار رہا ہے۔ تو تاریخ کبھی ایرانی، یعنی ایسا ہوتا تھا تاریخ کے اندر، ہسٹری میں یوں ہوا کہ کبھی جو ایران والے جو ہیں، ایران میں کوئی اسٹرانگ بادشاہ آ جائے اگر، یا بہت ہی اس میں ایبلٹیز ہوتی تھیں، اس میں کیپیبلٹیز ہوتی تھیں، بڑا باشعور ہوتا تھا، باصلاحیت ہوتا تھا کوئی بادشاہ، رولنگ کرتا تھا وہ، تو وہاں پر رولنگ میں آیا تو اس نے حملہ کر کے رومنز کو ڈیفیٹ کر دیا، اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تب۔ اور کبھی ہاں یعنی ڈیفیٹ کر دیا، اور یورپ میں اور ایشیا کو اس نے خالی کرا لیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رومن میں کوئی ایسا زبردست بادشاہ اٹھ جاتا اور وہ بڑا صلاحیت اور باشعور ہوتا، تو وہ ایرانیوں کو دھکیل کر پیچھے لے جاتا تھا۔ اسی طرح کئی سو برس تک یہ کھیل ایسی کھیلا جاتا رہا کہ کبھی کوئی اوپر آ جاتا تھا، کبھی کوئی آ جاتا تھا۔ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اس وقت کا جو فرما روا ہے یا اس کا جو حکمران ہے، اس کا جو بادشاہ ہے، وہ کس قسم کا ہے۔ تو اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں ایسا ہوا کہ 614 عیسوی تھا، یعنی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 614۔ تو 602 سے لے کے 614 تک یہ عیسوی کی بات ہو رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے، یعنی 571 میں، یعنی جب آپ کی عمر مبارک یعنی 571 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب عمر مبارک 31 سال کی تھی، یعنی 31 ایئرس کی تھی، اس وقت سے لے کے جب آپ کی عمر مبارک 45 ایئرس ہو گئی، تو اس 31 سے لے کے 45 تک کے زمانے کے اندر یہ جو ان کے یہاں جو لڑائی جنگیں ہو رہی تھیں نا دونوں کے درمیان، دونوں امپائرز کے درمیان میں، وہ کانسٹنٹلی ہو رہی تھی، برابر جنگیں ہو رہی تھیں دونوں کے مابین میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ 614 میں خسرو پرویز ثانی نے، وہ بھی اپنے آپ کو، اس لیے کہ ان کے لقب خسرو پرویز ہوتے تھے، تو خسرو پرویز ثانی نے بڑی زبردست شکست دے دی، یعنی ڈیفیٹ کر دیا رومنز کو۔ تو وہ کہتے یہ تھے کہ ذوالقرنین پہلے خسرو پرویز تھے، اور ثانی اپنے آپ کو کہتے تھے، یعنی کہ میں خسرو پرویز ثانی ہوں، اور ذوالقرنین جو تھے وہ خسرو پرویز پہلے والے تھے۔ تو بہرحال یہ بڑا صلاحیت والا باصلاحیت حکمران تھا، اور خسرو پرویز کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے شکست دے دی رومنز کو، اور شام میں یہ رومنز اب کرسچن ہو چکے تھے، اور یعنی
ईस्वी में की बात हो रही है। तो यरूशलेम उनका मुकद्दस मुकाम था, मगर नाम रखा हुआ था उन्होंने इलिया। और ये सन 70 में जो उन्होंने यरूशलेम को बर्बाद किया था, तो हाइडरियन एक रोमन एम्पायर था, एम्परर था, उसने आबाद किया था उसे, तो यरूशलेम को। तो इसका नाम इसने बदल के इलिया रख दिया। उनके पास एक सलेब थी, यानी क्रॉस जिसे कहते हैं, जिस पर उनके यानी उनके लिए मुकद्दस थी, और वो ये चीज़ थी कि उन्होंने ये कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसके ऊपर रख कर उनको सूली दी गई थी। तो वो भी उनके पास थी, यानी वो भी उनसे ले ली गई। किसने ले लिया? ये ईरान वालों ने रोमन से ये सब चीज़ें ले ली थी, और उसका नाम इन्होंने इलिया रख दिया था, यानी यरूशलेम से नाम हटा के। और ये सारी चीज़ें इनकी हिस्ट्री की थी और मुकद्दस चीज़ें थी, और कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल तक न बात पहुंच गई थी। तो अब यहाँ पर ये वाली बात हो गई, यानी बिल्कुल ये तो है ना, बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे रोमन्स, जो कि अहले किताब थे, ये बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, उस वक्त की बात है। तो अब इधर क्या होता है कि मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत हक देते हुए 5 से 10 बरस हो चुके हैं। तो मुशरिकीन मक्का ये समझते थे कि ईरानी हमारे भाई हैं, इसलिए कि वो आतिश परस्त हैं, और रोमन्स ये मुसलमानों के भाई हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, अहले किताब हैं। तो वो बड़े खुश हो कर ये कहा करते थे कि ए मुसलमानों, देखो जो ये रोमन्स हैं, वो तुम्हारे जैसे, जैसे तुम्हारे भाई हैं ना, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, ये कैसे पिट रहे हैं देखो। और जो हमारे जैसे हैं पर्शियन एम्पायर वाले लोग, वो कैसे मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। और वो तो देखो आग को पूछते हैं, और ये वो ना तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ना ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो देखो उन्होंने कैसे ज़बरदस्त तरीके से तुम्हारे ही जैसे लोगों को डिफीट कर दिया। तो मुसलमानों को बहुत सदमा हुआ, तो इस पर यह आयत नाजिल हुई, ये कि यानी ये तमाम आयत जो हैं ये उस वक्त नाजिल हुई हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्दि वक़्म मिन बअद ग़लबिहिम सयग़लिबून, कि ये जो कुछ भी है लोगों, तुम जो देख रहे हो, ये कि ये फिल वक्त की बात है, ये सूरत जो बन गई है ना, मगर तुम देखना चंद ही सालों में रोमन्स को गलबा हासिल हो जाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, एक मुशरिक था, उससे गालिबन उमैया बिन खलफ से, जो काफिर था, मुशरिक था, उससे 10 ऊँटों की शर्त लगाई थी। उस ज़माने में अभी तो जुआ भी हराम नहीं हुआ था, शराब भी हराम नहीं हुई थी, तो कोई किसी को ये ना हो कि भाई आपने क्यों शर्त लगा ली थी। तो ये चीज़ें उस वक्त हराम नहीं हुई थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके साथ शर्त लगाई 10 ऊँटों की, और उन्होंने कहा, मतलब ये था कि अगर अगर ये रोमन्स जो हैं अगर हार गए तो मैं तुम्हें 10 ऊँट दे दूंगा, और अगर रोमन्स अगर जीत गए तो तुम मुझे है ना 10 ऊँट दे देना। तो ये वाली बात है ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात कही गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसको है ना, ये 3 साल मत बोलो, बल्कि तुम 3 से तुम 9 कर दो, इसलिए कि जो बेदराज का जो जो वर्ड आया है कुरान में, उसको उसमें 9 तक का भी साल होते हैं। तो 9 साल तक के अंदर अंदर, 3 से लेके 9 साल तक के अंदर अंदर तुम देखना कि ये जो हाँ रोमन्स हैं, ये गालिब आ जाएंगे। और तुम ये जो ऊँट हैं, इनको तुम 10 के बजाय इनको 100 कर दो। तो गर्ज ये कि 100 ऊँट की इनके इनके साथ शर्त लगी। और ये 9th ईयर था कि हरकुलस ने कैस्पियन सी की तरफ से आकर सीरिया को आज़ाद करा लिया, और बहुत बड़ी शिकस्त दे दी। किसने? रोमन्स की बात हो रही है। रोमन्स, हरकुलस जो था वो रोमन्स के लोग थे, बादशाह था। और उसने उसने एक नई चाल चली थी कि वो उस पीछे की तरफ से, कैस्पियन सी की तरफ से वो आकर उसने शाम को आज़ाद करा लिया, और बहुत बड़ी उनको शिकस्त दे दी, तो पर्शियन एम्पायर को। और ये वही ज़माना था कि जब मुसलमानों को बदर में फतह हासिल हुई थी। मुसलमानों को बदर में फतह हासिल हुई थी, इसलिए कि इससे पहले की बात है ना, जब ये वाली बात कही थी। अच्छा हाँ, तो जब फतह हासिल हुई थी, तो उमैया बिन खल्फ तो मारा गया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो ऊँट जो थे, 100 ऊँट जो थे,
وہ اس کے بیٹے سے لے لیے تھے اور پھر آپ نے اس کو وہ صدقہ کرا دیے تھے، یعنی اونٹوں کو صدقے اسلام کے اندر جو بیت المال تھا اس میں ڈال دیا تھا ان کو، اونٹوں کو وہاں پہ۔ تو شروع میں یہ لوگ یہ باتیں یوں کر رہے تھے کہ دیکھو ان کو تو یہ تو بالکل ختم ہو گئے ہیں رومنس تو، اور آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ رومنس جو ہیں وہ برسر اقتدار آ جائیں گے، یا وہ ان کو یعنی برسر اقتدار آ جائیں گے یا سکسیسفل ہو جائیں گے ابھی کچھ ہی سال کے اندر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر مسلمان تو یہ والی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں یوں بھی ہے کہ مسلمانوں تمہیں نا تم یقین رکھو اور دیکھو تمہاری کامیابی جو ہے وہ تمہاری قدم چومے گی۔ تو الف لام میم، الف لام میم حروف مقطوعات ہیں، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، یعنی ابھی تو مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ابھی دیکھنا کہ کچھ ہی سال کے اندر جو ہیں یہ غالب آ جائیں گے، کچھ ہی سال کے اندر، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر یہ غالب آ جائیں گے، اور اللہ کے لیے ہی یعنی اس وقت جو یہ مغلوب ہو گئے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کا اس میں حکم ہے، اور اس کے بعد جو ہوگا من بعد، اور اس کے بعد جو ہوگا اس میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور جس دن دیکھنا کہ وہ یومئذ یفرح المؤمنون، دیکھ لینا کہ وہ کتنا خوش ہوں گے، کیونکہ جب دو خوشیاں ہوئی تھی یہاں پہ، یعنی کہ وہ رومنس جو جیت گئے تھے اس کی بھی مسلمان خوشیاں منا رہے تھے چونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور ادھر سے جو بدر میں 313 لوگ تھے، اور جو یعنی بڑے بڑے سردار جو تھے مکے کے وہ مارے گئے تھے، تو اس وجہ سے مسلمان ادھر بھی خوش ہو رہے تھے، تو خوشیاں منا رہے تھے وہ بے نصر اللہ، اللہ کی مدد کی، کیونکہ 313 لوگ جو تھے اس میں صحابہ کرام تھے، وہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے، اور آپ مسلمانوں کو اس کے اندر فتح ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد فرما دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، کہ وہ ہر مطلب بہت ہی رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ وعد اللہ، وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ رب العزت اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں، اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، اپنے وعدے کا اختلاف نہیں کرتے، اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ اس میں کیا وعدے کی کیا بات تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ فی بضع سنین والی بات، تو وہ ہو کر رہی، اس کے بارے میں کہ وہ جو اللہ نے فرمایا، جو وعدہ کیا وہ ہو کر رہا، اسی طرح سے بدر میں بھی جو وعدہ فرمایا وہ ہو کے رہا۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آیت نمبر 7 کو دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں ہم دیکھیں گے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ جو یعلمون، یا زبر یا وہ، اور علم عین لام اور میم اور واو نون جمع، تو وہ جانتے ہیں، یعلمون کہ وہ جانتے ہیں، کیا چیز جانتے ہیں؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے ظاہری پہلو کو وہ جانتے ہیں، وَقُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ جو ہے وہ آخرت کے بارے میں بالکل وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ یہ آخرت کی دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو دنیا کا ظاہر ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو والا معاملہ ہے، تو وہ نظر آتا ہے ان کو، اور آخرت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں سوچتے کہ آخرت کی ہم تیاری کر لیں دنیا میں رہ کر، بلکہ بس کھایا پیا اور بس آرام کر لیا، بس یہی ان کی تفکرات ہیں، یہیں تک ہی ان کی نظر پہنچتی ہے، ان میں بصیرت نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ کیا بھلا نہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ غور نہیں کرتے ہیں اپنے دل کے اندر، اپنے جسم کے اندر، اپنی ذات کے اندر، کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو،
وما بینہما، اور جو بھی ان کے درمیان میں ہے، الا بالحق، بالکل حق کے ساتھ، بالکل سچ سچ، بالکل ٹھیک ٹھیک، واجل مسمى، اجل کہتے ہیں اس کی ٹائم پیریڈ کو مسمى مقرر کیا ہے، یعنی اس کی جو میعاد ہے، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جو بھی چیز ہے، خواہ آپ سورج کو لے لیں، چاند کو لے لیں، ستاروں کو لے لیں، زمین کے محور کو لے لیں، موسموں کے عدل، مطلب اس کی جو چینج ہوتا رہتا ہے، عدلتے بدلتے جو رہتے ہیں، دن اور رات کی تخلیق میں دیکھ لیجیے کہ دن کا دن جو ہے نہ رات سے پہلے آتی ہے، نہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آتی ہے، تو آتا ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، جیسے آپ چاند کو بھی دیکھ لیں کہ چاند کا ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ غائب ہو جاتا ہے، اور جب وہ بورن ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ایک ایسا ہے کہ وہ اپنی جب 14 تاریخ کو پہنچ جاتا ہے، وہ مکمل نظر آتا ہے، پورا نظر آتا ہے، اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک معیار پر ہے، ایک اپنی جگہ پر آتی ہے اور جاتی ہے، اس کو جیسے جیسے اس کو سکھا دیا گیا، بتا دیا گیا، وہ اپنے اس میں حکم عدولی نہیں کرتے، اور برابر وہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کو بنائی، زمین کو بنایا، جو اس کے درمیان میں ہے، جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بنائی ہیں، اور اس کو ان تمام چیزوں کا اس کو علم ہے، اور ہر اس سب کا ہے نا ایک میعاد مقرر کر دیا گیا کہ سال کے لیے، سورج کے لیے، ستاروں کے لیے، اپنا ان کے لیے ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا ہے۔ اور وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور مگر کیا ہے، بہت سارے جو ہیں، بے شک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں کہ وہ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، وہ لکافرون، وہ ان کے انکاری ہیں، وہ منکر ہیں، یعنی کہ وہ اس کا یقین نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہونے والی ہے، تو ان کو اس کا یقین نہیں ہے، وہ اس سے انکاری ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، اولم کہ کیا بھلا نہیں، یسیرو انہوں نے سیر کی، فی الارض زمین میں، یعنی کہ وہ گھومے پھرے نہیں زمین کے اندر، فینظروا تاکہ وہ گمان کرتے، دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کس طرح سے ہوا انجام الذین ان لوگوں کا، من قبلہم، اس سے پہلے انہوں نے کیا گھومے پھرے نہیں، چلے پھرے نہیں، دیکھا نہیں، کانوا اشد منہم قوہ، وہ جو تھے، وہ جو پچھلے والے جو تھے، وہ تو اشد از دا سپرلیٹو ڈگری، شدت، شدید، بہت زیادہ شدید تھے وہ، منہم، ان سے، قوت میں، طاقت کے اندر بہت طاقت والے تھے، اس لیے کہ ہم نے اگر یاد ہو، ہم نے وہ پڑھا کہ قوم عاد و قوم سمود کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے ہاں تو وہ ہوتے تھے، ستون والے بھی کہلاتے تھے، اور وہ پہاڑوں کو وہ کھرچ کے، اور اس کو وہ توڑ کے، اور اس میں وہ اس کی میناکاری کر کے، وہ اندر ہی اندر، پہاڑوں کے اندر ہی اندر وہ پورا شہر بنا لیا کرتے تھے، وہاں پہ گھر میں ان کے گرمی کے الگ ہوتے تھے، سردی کے الگ ہوتے تھے، اور بڑے بڑے ان کے مینار ہوتے تھے، اور برج ہوتے تھے، اور ان کے ستون ہوا کرتے تھے، ستون والے وہ مشہور ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا دیکھا نہیں کہ وہ کتنے قوت والے تھے، اور وہ انہوں نے، یعنی وہ بہت زیادہ قوت میں سخت تھے، انہوں نے زمین کو کاشت کیا، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَأَمَرُوهَا، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ کا مطلب کہ انہوں نے زمین کو، انہوں نے آثار ایکچولی کہتے ہیں سور سے بنائے، آثار از دا پلورل آف سور، اور سور سے مراد ہے بیل، اور برج یعنی کہ جو بیل سے مراد ہے کہ جو جوتا جاتا ہے نا زمین میں بیل سے، اسے کہا جاتا ہے۔ تو آثار الارض یعنی زمین کو انہوں نے بویا ہے، زمین کو انہوں نے ایک طرح سے کاشتکاری کی ہے، کلٹیویشن کیا ہے، اس کو آباد کیا ہے۔ وہ آثار الارض و امروہا کا مطلب اس کو اس میں یعنی آباد ہوئے ہیں، اکثر بہت زیادہ، مما اس میں سے امروہا، تو اس سے کہیں زیادہ جو ان میں سے اکثروں نے آباد کیا، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ قوت میں بھی سخت تھے، انہوں نے زمین کو کاشت کیا، اس کو آباد کیا، اس سے کہیں زیادہ جو ان میں سے اکثروں نے آباد کیا تھا پہلے۔ تو وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول
کھلی کھلی نشانیاں دلائل لے کر آئے تھے. فما کان اللہ ہو، بس نہیں تھا اللہ تعالیٰ لیظلمہم کہ کیا کرتا کہ ان کے اوپر ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ ایسے تھے، ولیکن کانوا لیکن وہ ایسے تھے کہ انفسہم کہ انہوں نے یظلمون انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، ثم پھر کانا ہوا یہ کہ عاقبۃ الذین کے عاقبت یعنی انجام ان لوگوں کا کہ اساؤ کے جو انہوں نے کہ برے کام کیے، یعنی پھر اس کے بعد انہوں نے برے کام کیے یعنی بری روش اختیار کی. انکذبوا بآیات اللہ، اور انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. وکانوا بہا یستہزئون، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ایسے تھے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے وہ. اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بھی پیدا کیا تھا، خلقہ پہلے ہی پیدا کیا تھا. ثم یعیدہ، اور وہ ثم پھر یعیدہ پھر وہ اس کو دوبارہ، یعیدہ یہ فعل مضارع ہے تو اس کا ترجمہ ہم پریزنٹ اور فیوچر میں دونوں میں کر لیں گے کہ ثم پھر یعیدہ وہ انہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ پیدا کرتا ہے. ثم پھر الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف تم رجوع کرو گے. را جیم اور عین روٹ ورڈ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کے کیا ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، یبلسو کہ وہ جو مجرم جو ہیں وہ بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے. کیوں کیسے ہو جائیں گے کہ انہوں نے آگے کی دنیا کی کھیتی کو، دنیا کو جو بھی انہوں نے آخرت کے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی کیا تھا بس وہی کھیلا کودا کھایا پیا بس ختم. دنیا ہی کے لیے ان کے لیے سب کچھ تھا، انہوں نے آگے کچھ بھیجا ہی نہیں تھا. مجرمون. ولم یکن لہم ولم یکن لہم من شرکائہم، اور نہ ہوں گے ولم اور نہیں یکل ہوں گے لہم ان کے لیے من شرکائہم، شرکا جو ان کے شریک تھے تو ان کے جمع ہو گیا، ان کے جو جن کی وہ پرستش کرتے تھے، جو بھی ان کے بت تھے یا جو انہوں نے بنا لیے تھے کہ اس چیز کا یہ بت ہے اور اس چیز کا یہ خدا ہے، نعوذ باللہ. تو وہ جو ہیں اور وہ نہ ہوں گے ان کے لیے جو ان کے شریک ہیں ان میں سے. شفاعت سے نکلا ہے یعنی کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. کس دن؟ اس قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ کافرین، اور وہ جو بھی اگر ہوں گے بھی تو ان سے وہ بالکل منحرف ہو جائیں گے، وہ بالکل منحرف ہو جائیں گے، اپنے جو شریک ہوں گے ان کے ساتھ وہ بالکل ان کا انکار کر دیں گے. وہ یوم، اور جس دن تقوم الساعہ، جس دن کی قیامت قائم ہوگی. یومئذ یتفرقون، اس دن کیا ہوگا کہ وہ بالکل تتر بتر ہو جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے. ان کو جس دن قیامت قائم ہوگی تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ اپنے اپنے چکروں میں ہوں گے اور اپنے اپنی فکر میں مصروف ہوں گے اور وہ الگ ہو جائیں گے. اب یہاں قرآن کی یہ سنت ہے کہ وہ ایک طرف جب قیامت کی ان کی بری لوگوں کی مجرمون کی بات کرتا ہے تو نیکوں کی صالحین کی بھی بات کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو رہے، وہ جو الذین وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے کہ صالح عمل کی، فہم پس وہ فی روضۃ یخبرون، وہ روضہ کے اندر ہوں گے. روضہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باغ ہو، یخبرون خوش ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور خوش ہوں گے، ذہنی طور پہ خوش ہوں گے، دلی طور پر بھی بہت خوش ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے کہ وہ لوگ، بس وہ لوگ جو کہ وہ رہے کہ جنہوں نے کہ کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور یہ کہ آخرت کی ملاقات سے انہوں نے وہ کذبوا کیا یعنی کہ اس کو جھٹلایا. تو فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس وہی لوگ ہوں گے کہ جو عذاب کو فی العذاب عذاب کے ساتھ وہ محضرون، وہ ان کو حاضر پائیں گے یا ان کو وہ ان کے پاس حاضر ہو جائے گا یا وہ حاضر ہوں گے.
وہ عذاب کے پاس جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے. فسبحان الذی، وہ تو پاک ہے، اللہ رب العزت تو پاک ہے. ہی نہ تم سونا کہ جب کہ تم سونا کرتے ہو، یعنی تم جب شام کرتے ہو، شام کو آتے ہو، وہی نہ، اور جب تم تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو، تو اللہ رب العزت پاک ہے. یعنی کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اس کی پاکی بیان کرنی ہے، پاکی بیان کرنی ہے. وَلَقُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تمام تعریف، فِي السَّمَاوَاتِ آسمان میں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں، وَأَشِيَعُ اور جو تم نے، اور جو اس کی جو یعنی کہ عشی کا ٹائم کیا ہے؟ زوال کے بعد بتاتے ہیں کہ جب سورج سوانیزے پر جب ہوتا ہے تو وہ یعنی عروج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو یہ وہ ظہر کا ٹائم ہے. وَأَشِيَعُ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، کہ جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی ظہر کے وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو ان تمام اوقات میں بھی، یعنی کہ صبح کے وقت بھی، تو شام کے وقت بھی، اور رات میں بھی، اور ظہر کے وقت بھی. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے میں سے، من الحی، یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردے سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ چوزے میں سے، انڈے میں سے چوزے کو نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور وہ نکالتا ہے مردے کو، من الحی، زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور وہ زندہ کرتا ہے اردا، زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، یعنی کہ جس وقت وہ بالکل سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی اس کے پاس، بالکل ختم ہو جاتی ہے نا، اس میں کچھ بھی چیز نہیں ہوتی ایک دم، تو پانی بارش، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور پھر وہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پر کلٹیویشن ہو سکتا ہے، وہاں پر سبزی بوئی جا سکتی ہے اور جو بھی ہے. تو اسی طریقے سے، اور یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کہاں سے یعنی کہ اس میں کس کو زندہ کرتا ہے، اور مردہ چیز میں سے، اور زمین اس کو نکالتا ہے، زندہ کو نکالتا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی قیامت آ جائے گی اور جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ بعید نہیں ہے. یعنی دنیا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انڈے میں سے بچے، چوزے کے بچے کو نکال دیتے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. تو کیا یہ بعید ہے کہ قیامت کے روز جب قبروں میں قبریں پھٹ جائیں گی اور قبروں کو میں سے لوگ جو ہے وہ زندہ کر کے اس طرح سے یعنی ایک آواز کی سمت کی طرف وہ بھاگیں گے اور زندہ ہو جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت ان کو اس طرح سے زندہ کر لے گا ان کو. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تو وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے، یعنی اس مثال کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں ایک مردے میں سے زندہ کو نکالا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے تم کو بھی نکالا جائے گا، تمہاری قبروں میں سے نکالا جائے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ، اور یہ کہ یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ جو تمام چیزیں جو ہیں، ان یہ کہ خلقکم، کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں، خلق پیدا کیا ہے، کم تم کو، کس طرح سے، من ترابن، یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم پھر، اذا انتم، جب تم، بشرن تنتشرون، یعنی کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور تم جو ہو وہ یعنی ہر طرف تم پھیل چکے ہو. اور منتشرون، انتشار،
منتشر پھیلنے سے مترادف ہے وہ. وَمِنْ آیَاتِهِ مطلب اس کا یعنی کہ آیت نمبر 20 کا مطلب یہ ہے کہ جب دیکھو تم کو ایک شخص سے، ایک آدمی سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ جن کو کی مٹی سے 7 جگہ کی مٹی کو جمع کر کے اور اس کو گارا بنا کر اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا. تو پھر اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک جوڑے سے، اس ایک یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا، ان سے جوڑے بنائے. اور کتنے لوگوں کو ہے نا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو منتشر کر دیا، پھیلا دیا. اور دیکھو اس میں ایک جگہ بلکہ اور بھی آیا ہے کہ ان میں ڈفرینٹ کلرز بھی تم دیکھتے ہو کہ کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے تو کوئی کیسا ہے، اور ڈفرینٹ قد بھی دیکھتے ہو، ان کی ڈفرینٹ ان کی ناک نقشے دیکھتے ہو. دیکھو ویتنامی لوگ، چائنیز لوگ، جاپنیز لوگ، یعنی وہی ایک شخص سے، وہی ایک ذات سے، وہی ایک نفس سے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کی بات ہو رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا، اور یہ بھی نہیں بلکہ ان کی جسامت کی بات تو خیر چلے ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی ان کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو کوالٹیز ہیں، ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کی جو اخلاقیات ہیں، بہت ساری چیزوں میں لوگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، حالانکہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے ہیں. یہ آیت نمبر 20 کا. آگے چلیں گے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من انفسکم تم کو ایک ہی جنس سے، ایک ہی ذات سے، ایک ہی جوڑے سے تمہیں پیدا کیا ہے. کہ وہ کیا ہے کہ ازواج یعنی کہ زوج کی جمع زوج جو ہے وہ میاں بیوی دونوں میں سے آ جاتا ہے، دونوں کے لیے آ جاتا ہے. لتسکنو لیے تا زبر تم، اور پھر سین کاف اور نون سکون، تو اس کا یہ سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. تاکہ تم کیا کرو کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے کہ اس میں تم ایک دوسرے کے لیے سکون حاصل کرتے ہو. الیہا ان کی طرف سے. وجعل بینکم مود اور جعل اور اس نے بنایا ہے بینکم تم دونوں کے درمیان میں مودتن مودہ محبت، ورحمہ اور مہربانی بھی. مہربانی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کے لیے کہ جس کے دل میں رکھ دی ہے کہ میاں بیوی سے محبت اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، یعنی دونوں جوڑے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں. تو یہ بھی اس کی اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اس نے ان دو غیر لوگ ہیں، دو ڈفرینٹ خاندان ہیں، دو ڈفرینٹ جگہ پر لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ایک کر دیا، ایک رشتے میں ان کو باندھ دیا، تو وہ آپس میں کتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا ہر چیز، اپنا وقت ہے، اپنی طاقت ہے، اپنی نالج ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اس کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بلکہ نہ صرف یہ بلکہ اپنی پوری زندگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار دیتے ہیں. اس میں انہیں کوئی تکلیف اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اس کو بڑی خوشی کے ساتھ اس کو سہ جاتے ہیں. یہ کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. انہیں کوئی اگر تکلیف ہو یا کچھ انہیں غمی ہو کچھ، اس لیے کہ بتایا دیکھو قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے اپنے لیے تسکین ملے. تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرو. تو اگر تمہارے دل میں کوئی تکلیف ہے تم اپنے شیئر کر لو اپنے زوج کے ساتھ، چاہے وہ میاں ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے ہسبینڈ ہو، کہ وہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انہیں سکون ملتا ہے. ایک ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھئی اب مکمل ہو گئے. تو محبت رکھی اللہ تعالیٰ نے، رحمت رکھی ایک دوسرے کے لیے. رحمت سے مراد یہ کہ وہ اپنی دولت کو خرچ کرنا، اپنی حلال کی کمائی اور اپنی محنت کی، جو کہ محنت سے انسان کتنی محنت کر کر کے انسان جو ہے وہ دولت کماتا ہے، مگر وہ دولت جو ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، وہ چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، وہ خرچ کرتے ہیں. ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میرے اپنے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھی ہے دل میں اور یہ رحمت رکھی ہے. یہ اس کی زبردست اس کی بات ہے اللہ رب العزت کی.
اور انا بے شک فی ذالک اس کے اندر آیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے والا میرا رب ہے۔ ومن آیات ہی، اور یہ کہ یہ اسی کی آیات میں سے ہیں، اسی نشانیوں میں سے ہیں کہ خلق السماوات والارض، کہ اس نے اللہ رب العزت نے آسمان کو خلق کیا، آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا، واختلاف، اور وہ اختلاف ہے یعنی مختلف ہے وہ مختلف، اس کا یہ جو آسمان اور زمین کا جو بنانا ہے، واختلاف، اور واختلاف السنتکم، واختلاف، اور یہ جو مختلف ہونا ہے، جو اختلاف ہونا ہے، یہ جو ڈفرینسز ہیں، جو السنتکم، سنا کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کا، جو بات کرتے ہیں، جو تمہاری جو زبانوں میں جو ڈفرینسز ہے، جو زبانیں ہیں، ڈفرینٹ باتیں، ڈفرینٹ زبانوں میں تم لوگ جو بات کرتے ہو، والوانکم، اور جو تمہارے رنگ روپ ہیں، ان سب تمام کا جو یہ ڈفرینسز جو ہیں، اس کے اوپر دیکھو کہ کتنی یہ بہت بڑی نشانی ہے یہ ان باتوں کی طرف، یعنی کہ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ تم آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہو، اور اس کے اندر اس کے بعد دیکھو کہ جا کے جیسا بھی پہلے بتایا میں نے کہ یہ زبانوں کا بدلنا، زبانوں کا اختلاف ہونا، زبانوں کا ڈفرینسز ہونا، اور رنگوں کا اس میں ڈفرینسز ہونا، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں تمام جو عالم لوگ ہیں۔ عالم کون ہوتے ہیں؟ جو عقل مند ہوتے ہیں، جو نالجبل ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو جن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، جو وہ پڑھتے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ کہ ومن آیاتہ، ومن، اور یہ کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ منامکم، یہ بنا ہے آپ کا نوم سے، نوم کہتے ہیں نا، نوم سونے کو کہتے ہیں، تو منامکم تمہاری جو سلیپ ہے، تمہارا جو سونا ہے، باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، ابتغاؤکم، ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنے کو، تمہارا یہ جو دن کے اندر تلاش کرنا اور رات کے اندر جو تمہارا سونا ہے، اس کے اندر بھی، اور دن کے اندر جو تمہارا تلاش کرنا ہے، من فضل ہی، اللہ ہی کی فضل سے ہی سب کچھ، یہ اس کے اندر بھی دیکھیں نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اور بے شک اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو سنتے ہیں، یسمعون، جو وہ سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور یہ کہ یہ بھی اب یہاں یہ سب بتایا جا رہا ہے بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ سورہ روم میں، یعنی بہت مشابہت ہے اس کی سورہ نحل میں، ہم نے وہاں پر بھی ایسے ہی پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں ومن آیاتہ، اور یہ کہ یہ بھی ان کی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ یوریکم البرقہ، کہ وہ یوریکم یا وہ را دیکھنا، کم تم کو، کہ وہ تم کو دکھاتا ہے، تمہیں کیا چیز؟ بجلی دکھاتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے اس کے اندر، خوف بھی ہوتا ہے، وہ طمعن، اور طمع یعنی طمع سے مراد یہ کہ تھوڑی لالچ بھی ہوتی ہے، کس چیز کی لالچ؟ کہ بھئی اگر بارش ہو جائے گی تو بارش ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں سبزہ ہوگا، گرمی ختم ہو جائے گی، اچھا بڑی پیاری سوندھی سوندھی خوشبو آئے گی، اور ایک بڑا پیارا سا ماحول ہو جائے گا، اور ہمیں اس کی پانی کی بھی فراوانی ہوگی، تو اس کی اندر ایک انسان کو ایک بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، امید بنتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اور لیکن خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو گرج چمک ہو رہی ہے تو اس سے کیا، کہاں پر کیا وہاں پر کوئی عذاب نہ آ رہا ہو۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی کو، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس وہ زندہ کر دیتا ہے اس زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ اللہ رب العزت جہاں چاہتے ہیں وہ وہاں پہ اس کو پانی کو لے جاتے ہیں، بادلوں کو لے جاتے ہیں، جہاں وہ چاہتا ہے، کوئی کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی کہے یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس کو جیسے ریموٹ کنٹرول سے وہ کر لیا کہ بھئی یہاں پر پانی برس جائے، یہ بادل یہاں پر، ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، تمام کائنات اسی رب کی ہے، وہ جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، ہوا کو حکم دیتا ہے، وہ ہوا جو ہے وہ بادل کو اڑا لے جاتی ہے، اور وہیں پر جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے وہاں وہ پانی کو، اللہ کی جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں وہ برسا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مقام کے اوپر ایک جگہ پر بارش ہو گئی، دوسری جگہ پر بارش نہیں ہوئی، یہ بھی اس کی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان فی ذالک،
इन्ना फी ज़ालिका लायात लिक़ौमिन याक़िलून, और ये भी जो है इसके अंदर जो है निशानियां हैं उस कौम के लिए कि जिस जो अकल से काम लेते हैं। याक़िलून जो है आइन क़ाफ और लाम, अक़ला, अक़ला यानी जो इल्म रखते हैं, जो अकल रखते हैं। वमिन आयातिही, और ये कैसा भी है कि वो इन्हीं निशानियों में से ऐसी निशानियां हैं। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से अन ये कि तक़ूमस समाउ वल अर्दु बिअम्रिही, ये कि आसमान जो है वो खड़ा हुआ है, और वल अर्दु, और ज़मीन जो है वो भी अमरही, उसके हुक्म से, ज़मीन उसके हुक्म से जो है वो गर्दिश कर रही है। ज़मीन जो है वो अपनी जगह पर उसके हुक्म से चल रही है, और ये कि वो डामाडोल नहीं हो जाती है। आसमान बगैर पिलर्स के खड़ा हुआ है, आसमान जो है वो बगैर सुतूनों के खड़ा हुआ है, एक भी नहीं है, 7 आसमान हैं, और ये सब उसका हुक्म है, ये सब उसकी निशानियां हैं। वमिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु, और ये उसी की निशानियों में से है कि जो आसमान और ज़मीन का जो बगैर पिलर्स के खड़ा होना है उसके हुक्म से है। सुम्मा फिर, इज़ा दआकुम, इज़ा जब, दआकुम जब वो तुम्हें बुलाएगा, जब वो तुम्हें पुकारेगा, दावतन एक ही आवाज़ होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक्त पुकारा इंसान को, तो बस एक ही निदा होगी, एक ही आवाज़ होगी, मिनल अर्दी, ज़मीन से, इज़ा अंतुम तखरुजून, जब वो पुकारेगा तो उसके तुम क्या करोगे, तुम इज़ा, इज़ा अचानक अंतुम, तुम तखरुजून, कि तुम जो हो ना वो तुम निकल आओगे। खराजा से बना है कि तुम निकल आओगे। वलहू मन फिस समावाति वल अर्दी, और उसी के लिए है जो कुछ आसमान में और ज़मीन में है। कुल्लु लहू कानितून, और जो कुछ भी आसमान और ज़मीन है, ज़मीन के अंदर मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का वो, कुल्लु लहू, वो सब उसी के लिए है, फर्मा बरदार हैं, सब के सब जो है वो काने हैं। काने से मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है वो उसके ऊपर काने हैं, और वो बहुत फर्मा बरदार हैं। वो कोई ये नहीं है कि हमको मतलब ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो अल्लाह ताला ने, अब जैसे इंसान के पास है, अगर 2 पाँव हैं तो वो 2 में खुश है, अगर किसी के पास अगर 1 पाँव है तो वो उसी में खुश है। इस तरह से जो जो अल्लाह ताला ने चीज़ जिसको दे दी है तो वो उसका फर्मा बरदार है। वहुवल्लज़ी, और वही ज़ात है, अल्लज़ी वो जिसने यब्दउल खल्क़ा, जिसने कि पहली बार पैदा किया था। सुम्मा युईदुहु, फिर वही जो है वो उसको दोबारा भी पैदा करेगा। वहुवा अहवनु, और वहुवा, और वो अहवनु, अहवन जो है वो कहते हैं आसान, अहवान सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर, यानी बहुत ही आसान है। अलैहि, उसके ऊपर, वलहुल मसलुल आला, और उसी के लिए है यानी उसी की शान है आला, यानी वो बुलंद तर है। मसल से मुराद तो मिसाल होती है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं है। तो हम पढ़ेंगे वलहुल मसलुल आला, और उसकी शान जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बुलंद बाला है। फिस समावाति वल अर्दी, आसमान और ज़मीन में। वह वल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त है, गालिब है और हिकमत वाला है। दरबा लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम, दरबा बयान करना, तो उसने दरबा जो है ये मुज़क्कर है, गायब है, और मुज़क्कर है, गायब है, तो उसने, और सिंगुलर है, उसने बयान की। दरबा, दरबा उसने बयान की है, लकुम तुम्हारे लिए, मसलन मिन अनफुसिकुम, मसलन एक मिसाल उसने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे अपने ही जानों में से, तुम्हारे अपने हाल, यानी तुम्हारी अपनी अपने ही लोगों में से, तुम्हारी अपनी जान में से, अपने नफ्स में से, तुम्हारे जिस्म के अंदर से, तो अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की है तुम्हारे लिए कि हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, हल क्या, लकुम तुम्हारे लिए, मिम्मा मलकत, कि क्या जो है ये तुम मालिक हो गए, मा मलकत, माँ जो मलकत के मालिक हुए, कि तुम्हारे जो है ये जो मालिक हो गए, ऐमानुकुम, ऐमानुकुम का मतलब है यानी कि गुलाम, कि क्या तुम्हारे ये जो गुलाम है, कि क्या तुमने इनको अपना मालिक बना लिया, मिन शुरका, यानी कोई शरीक, फीमा रज़क़नाकुम, यानी जो तुमने इनको रिस्क दिया है। फ़अंतुम सो तुम फीही, इसमें सवाउन तखाफूनहुम, कि क्या तुम इसमें बराबर के हो, यानी जो तुम्हारे जो गुलाम हैं, तो इन गुलामों को
यानी जो तुमने उनको रिस्क भी देते हो, उनको तुम शरीक भी करती हो, तो क्या तुमने इनको अपने से बराबर समझ लिया है? क्या तुमने बराबर हो जाओगे? फीही सवाउन तखाफूनहुम, कि क्या तुम उनसे डरते हो? कखीफतिकुम, जैसे तुम डरते हो, अनफुसकुम, अपनी जानों से तुम डरते हो। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून, कज़ालिक, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाते हैं आयात निशानियाँ लिक़ौमिन याक़िलून, उस कौम के लिए कि जो अक्ल रखती हैं। आयत नंबर 28 को दोबारा देखेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए एक मिसाल तुम्हारी ही हालात में से बयान की जाती है कि तुम्हारे जो गुलाम हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं वो तुम्हारे हिस्सेदार होते हैं इस माल में जो हमने तुमको अता किया है। तो यूं कि तुम और वो इसमें बराबर के हिस्सेदार बन जाओ। यानी जो माल हमने एक आज़ाद शख्स को दिया है और उसके अगर गुलाम है, तो क्या वो माल जो है उसको तुम वही वो माल तुम उसको भी देते हो, यानी कि तुम डरने लगो उनसे जैसे कि तुम डरते हो आपस में एक दूसरे से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हम यूँ खोल कर बयान करते हैं निशानियाँ इस कौम के लिए जो अक्लमंद है। ये तो उसका तर्जुमा हो गया। अब इसकी तफसीर में यूँ है कि फरमाया कि मिन अनफुसिकुम, यानी मिन अनफुसिकुम, यानी तुम्हारी ही जानों में इसने मिसाल अख्स की है कि तुम्हारी जो सबसे ज्यादा करीबी शय है, इससे मिसाल को, यानी तुम्हारी जो जातें हैं। दूसरा ये कि तुम्हारी जात में इस बात को बताया गया है कि चूंकि आयत कुरैश के कुफ्फार के लिए ना, अच्छा ये बताया जा रहा है कि आयत कुरैश के जो कुफ्फार थे वहाँ उनके लिए ये नाजिल हुई थी। वो तलबीह में कहा करते थे कि लब्बैक ला शरीका लका इल्ला शरीका हुआ लका तमलिकुहु व मा मलक। तो यानी ये ऐसी ज़रबुल मसल है जो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के लिए बयान फरमाई है कि माना ये है कि क्या तुम में से कोई राजी है कि इसका ममलूक उसके माल और नफ्स में उसकी मसल हो। ममलूक यानी उनके गुलाम, तो उनके माल में भी और उनके नफ्स में भी उसके बिल्कुल मसल हो, यानी बराबर हो। यानी जो तुम खुद उस बात पर अपने लिए राजी नहीं, यानी तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ वो बराबरी करें, तो जब तुम नहीं चाहोगे कि वो तुम खुश खुश नहीं हो, तुम राजी नहीं हो कि वो तुम्हारे ममलूक जो है वो तुम्हारे साथ बराबरी करें तुम्हारे माल में और तुम्हारे नफ्स में, तो फिर तुम अल्लाह ताला के लिए कैसे शरीक बना रहे हो? इसमें दरबा लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम, यानी तो जरूरी है कि वो कहीं कहीं यानी वो जरूरी है कि वो कहें कि जो तूने जो हमें रिस्क दिया है, हमारे गुलाम हमारे शरीक नहीं, इन्हें कहा जाता है। तो ये कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि तुम अपने आप को अपने गुलामों के मुशारकत से पाक होने का कहते हो और मेरे बंदों को मेरी मखलूक में मेरा शरीक बना देते हो। बल इत्तबअल्लज़ीन ज़लमू अहवाअहुम बगैर इल्म, बल्कि पैरवी करते रहते हैं जालिम अपनी नफसानी ख्वाहिशात की के बगैर किसी दलील के। बल इत्तबअल्लज़ीन ज़लमू अहवा, बल्कि इत्तिबा करते हैं पैरवी करते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो ज़लमू जिन्होंने के जुल्म किया, अहवा अपनी अपनी ख्वाहिशात की, हम वो बगैर इल्म बगैर किसी इल्म के। फमन यहदी, बस ये कि जो भी बस ये कि जो हिदायत दे सकता है। फमन यहदी मन अदल्लल्लाह, बस कौन हिदायत दे सकता है सिवाय अल्लाह के। व मा लहुम मिन नासिरीन, वमा और नहीं लहुम उनके लिए मिन नासिरीन कोई मददगार।
بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ اتباع کی، پیروی کی، الذین ظلموا کے جنہوں نے کہ ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات پر، بغیر علم بغیر کسی وجہ کے، یعنی کہ جب حجت ان پر قائم ہو گئی تو یہ ذکر کیا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کی عبادت میں اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، یعنی کوئی خود ہی کہتے ہیں نا، یعنی ان کا دل خود ہی چاہتا ہے، ان کی جو حواس ہیں یا ان کی جو دل کی جو ارمان ہیں، جو دل میں ان کی خواہشات آتی ہیں، جو ان کی ہوا جسے کہتے ہیں، ہوا عربی میں خواہشات کو کہتے ہیں، تو وہ اپنی ہوا کی وہ اتباع کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور کیا کس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہم اس بت کی پوجا کر لیں، اس بت کی پوجا کر لیں، اور اسی کے اندر وہ اپنی اسلاف کا مطلب جو انسیسٹرز ہیں ان کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس آیت میں قدریہ کا رد ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 30 کو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا رخ سیدھا کر لیجئے، فَأَقِمْ پس قائم کر لیجئے، یعنی سیدھا کر لیجئے، سیدھا رکھیے تم، فَأَقِمْ پس سیدھا رکھیے آپ، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدینی دین کے لیے، حنیفہ سب سے الگ ہو کر، یکسو ہو کر، فطرت اللہ اللہ کی فطرت ہے، التی وہ جو فطر الناس علیہا کہ جس نے کہ لوگوں کو پیدا کیا، علیہا اس پر، لا تبدیلا نہیں بدلتی ہے، لخلق اللہ اللہ کی خلق، اللہ کی سنت نہیں بدلتی ہے، ذالک یہ الدین القیمہ یہ سیدھا دین ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں اس کا علم رکھتے۔ مطلب ہوا کہ اس اللہ کے دین کی اتباع کیجیے جس نے لوگوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس ملت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں اور اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح سے چوپایا ایک مکمل چوپایا جنم دیتا ہے کہ کیا تم نے اس میں کبھی کوئی چیز کٹی ہوئی پاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل خلق اللہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ تم اسے کاٹتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں بتائیے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، جو وہ عمل کرنے والے تھے۔ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشی کی حدیث کی اس کی تائید کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں بیان نہ کروں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مجھے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو حنیف پیدا کیا، انہیں ایسا مال عطا کیا کہ جو حلال تھا، اس میں کوئی حرام نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال عطا کیا انہوں نے حلال اور حرام بنا دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے استدلال کیا ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان 5 چیزوں میں مونچھیں کاٹنا شمار کیا، یہ اسلام کے طریقوں میں سے ہے،
یعنی مونچھیں جو ہے لوگ جو مونچھیں ہوتی ہیں ان کی مسٹیچ جو ہے اس کو وہ کاٹیں. اسلام کا طریقہ یہ. اس تعبیر کی بنا پر حدیث کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو کفر سے پاک اس میثاق پر پیدا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے لیا. جب انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے لیا، جب وہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ مسلمانوں کی اولاد ہوں یا کافر کی اولاد ہوں، جو بھی یعنی کفار کی اولاد ہوں، یعنی جو بھی جو ہے وہ اس وقت سے پہلے اگر مر جاتے ہیں تو یعنی جن کے بچے مر جاتے ہیں تو وہ فطرت اسلام پر ہی ہوں گے اور وہ جنت میں ہوں گے. دوسرے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فطرت سے مراد وہ آغاز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا آغاز کیا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا، یعنی انہیں زندگی، موت، سعادت، شقاوت کے لیے پیدا کیا اور بالغ ہونے کے بعد جس کی طرف وہ لوٹیں گے. تو اس میں غرض یہ کہ اس کی لمبی اس کی تمہید ہے، لمبی اس کی تفسیر ہے، مگر تھوڑا سا مختصر سا میں نے یہاں پہ بس بتا دیا ہے. اور آگے چلیں گے ہم آیت نمبر 31 دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. منیبینہ، اور وہ منیب بہت منیب ہے. منیب سے مراد کے بہت رجوع کرنے والے ہیں، الہی اسی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف. واتقوہ، اور واتقوہ اتقا، متقی یعنی کہ واتقو اور تم ڈرو اس سے، واتقوہ اور تم ڈرو اس سے، واقیموا اور تم قائم رکھو الصلاۃ نماز کو، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ من المشرکین شریک کرنے والوں سے، یعنی مشرکوں میں سے تم نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا، یعنی ان لوگوں میں سے کہ جو کہ من ان سے، الذین وہ جنہوں نے، فرقوا کہ جنہوں نے کہ فرقہ یعنی تفرقہ کر دیا، تفرقہ یعنی کہ الگ الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانو اور وہ تھے، شیعن فرقے فرقے، کلو ہر حزب، حزب کہتے ہیں گروہ کو، سورہ احزاب بھی اسی سے ہے گروہ، بما اس پر، لدیہم فرحون، لدیہم لا البتہ، ہم ان کے پاس، فرحون فرح خوش، فرح سے مراد خوش ہونا، تو وہ خوش ہو رہے ہیں. وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں. وَإِذَا اور جب مَسَّ النَّاسَ کہ جب پہنچتی ہے انسان کو، درم کوئی ضرر، کوئی تکلیف، دعاؤ وہ پکارتا ہے، ربکم اپنے رب کو، منیبینہ یعنی کہ رجوع کرتا ہے، یعنی کہ بار بار رجوع کرتا ہے، الیہ اسی کی طرف، ثم پھر، اذا جب، اذاقہم کہ ہم جب چکھا دیتے ہیں اس کو، منہ اس کو، رحمتاً اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، اذا جب، فریق منہم تو ان میں سے ایک فریق کہتا ہے، ان میں سے ایک فریق جو ہے بے ربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شرک کرنے لگتا ہے، شریک بنانے لگتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو، اس لیے کہ فطرت ہے، فطرت میں انسان جو ہے وہ فطرتی طور پہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے. تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف گڑ گڑاتا ہے، اس کو پکارتا ہے، وہ اسے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو. لیکن جب کیا ہوتا ہے، یعنی رب منیبینہ سے مراد یہ ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کر کے وہ بار بار پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے. لیکن انہی میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، یا ان کے پاس جب وہ مسئلہ دور ہو جاتا ہے، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے ان میں سے، تو پھر انہی میں سے کوئی گروپ ایسا بھی جو ہوتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ناشکری کرتے ہیں، بما جو بوجہ اس کے کہ آتا یعنی دیا، نہ ہم نے ان کو، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کی وہ ناشکری کرتے ہیں. وہ فتمتعوا بس تم فائدہ اٹھا لو، تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون ان قریب تم کو اس کا تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے.
انزلنا ام انزلنا علیہم کہ کیا ہم نے نازل نہیں کیا ان پر سلطانن ام انزلنا کہ کیا ہم نے نازل کیا ہے علیہم ان کے اوپر سلطانن کوئی سلطان کوئی سند فہوا پس وہ یتکلمو کہ وہ یتکلمو کہ وہ بتاتی ہے ان کو کلام کرتی ہے ان کو بما وہ جو کانو بھی یشرکون یعنی اس کے ساتھ جو وہ شریک کر رہے ہیں تو کیا ہم نے ان کو ایسی کوئی سند دے دی ہے کوئی چیز ہم نے ان کے اوپر نازل کر دی ہے کہ جو ان کو بتلا رہی ہے کہ تم شریک کرو وَإِذَا أَذَقْنَا اور جب ہم چکھاتے ہیں الناس لوگوں کو رحمتن اپنی رحمت چکھاتے ہیں فرحو تو پس وہ خوش ہو جائے پس وہ خوش ہوں گے بہا اس سے وَإِنْ اور یہ کہ تصبہم کہ وہ پہنچے انہیں سیئتن کوئی برائی کوئی پرابلم بما قدمت جو کہ انہوں نے بھیجا ہے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کو آگے بھیجا ہے اذا ہم یقنتون اذا ہم یہاں پر کہ اچانک آ جائے گی ان کے پاس یقنتون ہو جائیں گے یعنی وہ مایوس ہو جائیں گے اولم یرو کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یبسط الرزق وہ کشادہ کرتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے رزق لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے وہ یقدر اور وہ کم بھی کر دیتا ہے تنگ بھی کر دیتا ہے جس کا بھی دل اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے ان فی ذالک اور بے شک اس کے اندر لآیات لقوم یؤمنون اس کے اندر آیات ہیں اس کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے یؤمنون کے جو ایمان رکھتے ہیں فآتی ذل قربا پس دو ذل قربا سوری فآتی پس دو ذل قربا یعنی کہ ذا کا مطلب ہے والا والی قربا یعنی قربت والے کو یعنی جو قریب والا ہے یعنی رشتہ داروں کی طرف قرابت والے کی طرف یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حق کا ہو اس کا حق دے دو والمسکین اور مسکین کو وابن السبیلی اور مسافر کو ذالک یہ ذالک خیر للذین یہ بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یریدون وہ چاہتے ہیں وجہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضامندی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بس وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں یعنی کہ قرابت والے کو اس کا حق دے دو مسکینوں کو اس کا حق دو مسافروں کو اس کا حق دو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائیں تو یہ ہمیں اس کا سبق ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ یہ روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے آیت نمبر 39 دیکھ لیتے ہیں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما اور جو آتیتم کہ جو تم دیتے ہو من سے ربا سود لیربو کہ کیا ہو جائے کہ وہ بڑھ جائے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے یعنی جو تم سود دیتے ہو اس کی بات ہو رہی ہے اب سود ہے کیا سود کسے کہتے ہیں سود کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسے آپ کے پاس مثال کے طور پہ $10 کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو $10 کی ضرورت ہے میں نے آپ کو $10 دے دی ہے لیکن میں جب آپ کو دے تو دی آپ کو ضرورت ہے $10 میں نے دے دیے لیکن اب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ تم مجھے ہر مہینے تو تم مجھے واپس تو $10 دو گے نا واپس جب ظاہر ہے ابھی تو $10 ان کے پاس نہیں ہے تبھی تو وہ مجھ سے $10 لے رہے ہیں تو اب جب تم مجھے واپس دو گے تو ہر مہینے میں تم سے جو ہے وہ 10 کے بجائے وہ ان کو کہیں گے کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ مجھے اتنا یعنی ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ $10 بھائی جب تمہارے پاس جب کبھی بھی ہو جائے ایک مہینے میں ایک سال میں تو تم مجھے $10 واپس کر دینا تو 10 کا 10 ہو جاتا لیکن یوں نہیں مانگتے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس کے اوپر یعنی بڑھا کر وہ رکھتے ہیں یعنی $10 کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ $2 زیادہ مانگتے ہیں یا $3 زیادہ مانگتے ہیں تو غرض یہ کہ وہ جو $10 دینے والی جو بات ہوتی ہے وہ پتہ چلا وہ بہت بڑھ کر ہو جاتی ہے
اور یعنی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سود جو ہے نا اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ تم اپنے جو تم سود دیتے ہو لوگوں کو کہ وہ یعنی سود جو تم دیتے ہو اس سے تمہارا مال جو ہے نا وہ بڑھتا نہیں ہے. یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے جو $10 کسی کو دے دیے اور اب تم ان سے نا تم زیادہ زیادہ ہر مہینے باندھ دیے ہیں کہ تم مجھے بس $2 دے دو، ایکسٹرا دے دو زیادہ ٹائم تک یعنی پیریڈ تک. تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا جو ہے مال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، تو وہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بڑھتا نہیں ہے. تمہاری جو ربا جو ہے تمہارا یہ جو سود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتا نہیں ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس میں تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ کی رضامندی چاہو اس لیے کہ وہ فرض ہے، تو تم اس کو جو تم زکوٰۃ دیتے ہو. اب زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ مال آپ کے، وہ بھی مال بھی آپ وہ ہوں صاحب زکوٰۃ ہوں، صاحب مال ہوں، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے. ورنہ آپ زکوٰۃ اگر آپ نصاب میں نہیں ہیں تو آپ کے اوپر وہ فرض نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس 7 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی یعنی 52 تولہ چاندی والی بات ہے، یعنی اس نصاب کے ساتھ اگر آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی یعنی آپ کے اوپر فرض ہے وہ. اور تو اگر آپ دیتے ہیں، اور کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے انسان دیتا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے دینا جو ہے یہ فرض ہے. تو اللہ کی ہم خواہش چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم رضا چاہتے ہیں. وجہ اللہ سے مراد ہے اللہ کی رضا چاہنا، اس کی خوشنودی چاہنا. بیسٹ ورڈ از خوشنودی کہنا چاہیے مجھے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو بس یہی لوگ جو ہیں انہی کی جو ہے نا یعنی کہ جو اگر فرض کیجئے جو $10 انہوں نے زکوٰۃ کر دیا تو واپس تو ظاہر ہے ہم نہیں لیتے. جو صاحب یعنی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اس کو آپ نے $10 فرض کیجئے دے دیے تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، تو وہی جو ہے $10 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ڈبل ہو جائیں گے. وہ چند یعنی کہ بڑھ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھ جائیں گے. وہ مال جو ہے وہ واقعی وہاں پہ جمع ہو رہا ہے زکوٰۃ دینے والے جو ہیں. لیکن جو سود دینے والے جو ہیں ان کا مال وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں سے ہم نے زیادہ پیسے لے کے سود لے لیا تو ہم بڑے رچ بن گئے یا رچ ہو گئے. نہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی ہے، اللہ الذی، وہ جو خلقکم، جس نے کہ تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، اور پھر وہی تم کو جو ہے وہ رزق بھی دیتا ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، اور پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. حل من شرکائکم، کیا جو تمہارے جو شریک ہیں، جن کو کہ تم بت پرستی ہے اور تم بتوں کو شریک بناتے ہو، من یفعل، ان معاملات کے اندر، من ذالکم، ان کاموں میں سے، من شیئن کی، کیا وہ کچھ ان میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ جو ایسا کریں گے، یعنی تم کو وہ زندہ کریں گے یا تمہیں وہ رزق دیتے ہیں، تمہیں اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں. سبحانہ وہ تو پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور بہت ہی بلند و برتر ہے اس سے جو تم اس کے ساتھ جو تم شریک ٹھہراتے ہو. آیت نمبر 40 پہ ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے تلاوت کی، جو ہم نے تفسیر پڑھی اور جو ورڈ میننگز پڑھے، تو ہم سے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت آپ ہم کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہمارے جو علم ہے، ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 40 کے اوپر ہم نے اکتفا کیا ہے. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں قناعت عطا فرما، ہمارے
علم میں برکت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی جو اولاد ہے یا اللہ جو ادھر ویسٹرن کنٹریز میں آباد ہیں اور یہاں پر بھی، اور جو جہاں جہاں مسلمانوں کے بچے ہیں، پروردگار ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سیدھے رستے کی طرف ڈال دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم کو ہماری اولاد، ہم سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے والدین اور ہمارے اسلاف اور جو ہمارے انسسٹرز اس دنیا فانی سے جا چکے، کوچ کر گئے یا اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبور کو کشادگی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما، دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے یا اللہ۔ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر نیکی کرنا آسان فرما اور بدی کرنا ہمارے لیے مشکل فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ نیک و صالحین کا ہمیں ان کی رشتہ داری اور ان کا ساتھ عطا فرما۔ ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں اٹھا اور بٹھا، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ ہمیں اپنے گھر کی ہمیں اپنے حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور ہمارے مال میں ہمارے رزق اور علم میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔